الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللہ وہ معبود ہے کہ جس جیسا کوئی اور نہیں ہو سکتا،
وہی تنہا الوہیت کا مالک ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، قائم رہنے والا ہے۔ اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے ہاں؟ وہ ان سے پہلے اور ان کے بعد تمام لوگوں کے حالات کو سب سے بہتر جانتا ہے، اور یہ اس کے علم کے بارے میں کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہتا ہے۔ اس کی کرسی آسمان و زمین کو محیط ہے، اور ان آسمان و زمین کی حفاظت اس کو اکتاتی بھی نہیں ہے، تھکاتی بھی نہیں ہے۔ وہی بلند تر ہے، وہی عظیم تر۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اس جہان میں پائے جانے والے لوگ اور ان کے نظریات وہ اس بات پر قائم ہیں کہ یہ جہان اور کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے یا اس کو کوئی چلا رہا ہے۔ یعنی بنیادی اعتبار سے بس یہی دو چیزیں ہیں جو ماننے اور انکار کرنے کے درمیان خطوط کو واضح کرتی ہیں۔ سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ دنیا کے ایک بہت بڑے گروہ کا یہ دعویٰ کہ کوئی رب ہے، کوئی اللہ ہے، کیا اس کا وجود ہے یا یہ محض ایک انسان کی نہ جانتے ہوئے ایسی خواہش ہے کہ جو نسل در نسل آگے بڑھ رہی ہے۔ اس ضمن میں جب ہم کائنات کے کسی خالق، مالک اور رب کا تذکرہ کرتے ہیں تو پھر یہی وہ بنیادی اور مرکزی نقطہ ہے جس پر ہمارے تمام تر اعمال اور افکار جو ہیں وہ گردش کرتے ہیں۔ عام طور پر اس فکر کے حامل لوگوں کو اس کائنات کے کسی مدبر، منتظم، خالق اور مالک ہونے کے بارے میں اس کی وہ اقدار اور اس کی وہ صلاحیتیں اور ان کے نتائج کے اعتبار سے جو ہے وہ تعارف کروایا جاتا ہے، جس کے نتیجہ میں آدمی کہتا ہے کہ پھر کوئی ہے ایسا جو یہ کام کر رہا ہے۔ یعنی کائنات میں موجود اشیاء دلالت کرتی ہیں کہ ان کا کوئی پیچھے بنانے والا، ان کا تخلیق کار موجود ہے، یہ خود بخود نہیں ہو رہی۔ اس مالک اور خالق کے حوالہ سے
ہمارے پاس جو مستند ترین معلومات ہیں وہ اس کی اپنی بتائی ہوئی ہیں، اس کی اپنی دی ہوئی ہیں، اور وہ دو صورتوں میں ہے، یا تو وہ اپنے پیغمبروں کو بتاتا ہے یا اپنا تعارف وہ کسی کتاب کے اندر جو ہے وہ اکٹھا کر کے پیغمبر کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے جو چیز اللہ کے تعارف کے حوالہ سے موجود ہے وہ یہ قرآن مجید ہے، یہ فرقان حمید ہے، یہ آخری وہ کتاب ہے جو ایک آخری نبی کو اس رب نے اور اس خالق اور مالک نے دی ہے۔ اس میں بھی زیادہ تر اس کائنات میں موجود اشیاء اور نشانیوں کے ذریعے اس کی پہچان اور اس کا تعارف ہوا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ، یعنی شروع سے لے کر آخر تک تقریباً پورا رکوع ہے جس میں بار بار یہی کہا گیا اس کی نشانیاں یہ ہیں۔ یعنی نشانی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی نشان ہے، یعنی اس کے ذریعے تم کسی جگہ پر پہنچ سکتے ہو۔ نشان کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو ظاہر کے اعتبار سے موجود اشیاء کے حوالہ سے کہا کہ پھر اگر یہ ہیں تو یہ خود بخود ہیں یا ان کا کوئی بنانے والا ہے، اس پر غور کر لو۔ ایک تو یہ انداز ہے، اور یہ انداز جو ہے وہ انسان کی فہم اور اس کی سمجھ کے بالکل قریب ہے۔ ایک اور انداز ہے جو اللہ رب العزت نے اسی جہان کے اندر موجود مخلوق کے اندر پائے جانے والے اوصاف کے حوالہ سے بیان کیا ہے، اور اس میں سے بھی بہترین مخلوق ہے انسان۔ انسان جو ہے یہ گوشت پوشت کا یہ جسم رکھنے والا، یہ ایک پتلا جو نظر آتا ہے جس کے اندر روح موجود ہوتی ہے اور اس کو انسان کہتے ہیں، اس کے اعضاء ہیں، اور انہی کے اعتبار سے یہ کہا گیا کہ یہ ان اوصاف کا حامل ہے، یہ سنتا ہے، یہ جانتا ہے، یہ بولتا ہے، یعنی یہ وہ ساری چیزیں جو مل کر جو ہیں وہ اس کو ایک انسان بناتی ہیں، اور انسان اس نتیجے پر جو ہے وہ پہنچتا ہے کہ یہ واقعتاً کوئی چیز ہے، موجود ہے، اس کے ذریعے ہم پہچانتے ہیں اس کو۔ اللہ رب العزت نے یہ تعارف اپنے کے حوالہ سے ایک تو وہ نشانیوں والا طریقہ، اور دوسرا یہ ہے کہ خود اپنا تعارف کروایا، لیکن چیزوں کو بطور مثال جو ہے وہ یہ رکھا کہ دیکھو اگر یہ سنتا ہے تو ایک ایسا بھی ہے جو اس سے بہت بہتر سنتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت سورہ دہر میں فرماتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ اسی انسان کو جس کی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے، کہا کہ پھر ہم نے جن خوبیوں اور خصائص سے اس کو ممتاز کیا اس میں سے یہ بھی ہیں، یہ سمیع ہے، یہ بصیر ہے۔ اور اللہ اپنے بارے میں بھی کہتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ انسان بھی سمیع اور بصیر ہے، اللہ بھی السمیع اور البصیر ہے۔ یہ تھوڑا سا فرق ضرور ہے، لیکن یہ ہے زبان دانی کا فرق سمجھانے کے لیے، اور اسی سے جو ہے وہ پھر اللہ رب العزت اپنا تعارف کرواتا ہے لیس کمثلہ شیء۔ یہ تمہیں سمجھانے کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ السمیع اور بصیر ہے، جس طرح انسان سمیع اور بصیر ہے، ورنہ لیس کمثلہ شیء۔ اس کی سماعت اور بصارت کو سمجھنے کے لیے کسی تمثیل، تشبیہ، تجسیم کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اگر انسان کہتا ہے یہ بندہ سنتا ہے، یہ یعنی اس کے کان کے اندر سماعت کی قوت موجود ہے، اس کی آنکھوں کے اندر نور ہے جس سے یہ دیکھتا ہے، تو پھر فوراً ذہن میں آتا ہے کہ خدا اللہ جو اس کو ہم کہتے ہیں رب العالمین جو ہے، اس کے بھی شاید کان ہیں، اس کی بھی آنکھیں، اسی طرح تو اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ
اوصاف ضرور ہیں، یہ تمہیں سمجھانے کے لیے میں نے نام لیے ہیں، ورنہ وہ کس طرح کے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے اور ان کی حیت کیا ہے، اس تک تمہاری رسائی ممکن نہیں ہے۔ بس یہی وہ فرق ہے، جب اللہ کہتا ہے تمہاری رسائی ممکن نہیں ہے تو یہاں ایمان ہے، اور جو لوگ اس کے انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جب رسائی نہیں ہے تو ہم مانتے نہیں ہیں۔ اللہ نے ایک مہلت کا تھوڑا سا وقت رکھا ہے کہ یہ جو تمہاری رسائی کو محدود کر دیا گیا کہ تمہاری پہنچ نہیں ہے، یہ تھوڑے سے وقت کے لیے ہے، ورنہ ایک ایسی دنیا اور جہان قائم ہونے والا ہے جہاں تم اس سمیع اور بصیر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ یعنی یہ آزمائش ہی اس بات کی ہے کہ بن دیکھے مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ تو مختصر یہ کہ اللہ کی صفات ہیں، انسانوں کی صفات کے ساتھ سمجھانے کے لیے اللہ نے بیان کی ہیں، ورنہ کوئی مثال اس کی انسانوں جیسی نہیں ہے۔ ایک وہ انداز ہے جو اگرچہ بہت کم ہے، لیکن اللہ رب العزت جہاں بیان کرتا ہے پھر ایک چیلنج اور تحدی کے طور پر کہتا ہے، کہیں ایک پوری سورت بیان کر کے کہا قل هو اللہ احد۔ اللہ کا تعارف کیا ہے؟ اللہ کے نام سے لے کر اس کی صفات تک، اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ پوری صورت ہے جس کو جو ہے وہ ثلث القرآن کہتے ہیں، 1/3 آف قرآن ہے، یعنی 3 دفعہ پڑھو پورا قرآن جو ہے اس کا ثواب انسان کو ملتا ہے۔ ایک تو تعارف کا یہ انداز ہے، لیکن یہ ہے سورت کی شکل کے اندر۔ یہ جو آیت میں نے اس وقت پڑھی ہے سورہ بقرہ کی، اور اس کا نام رکھا گیا ہے آیت الکرسی، یعنی ایک آیت ہے پوری، مگر اس ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت اپنا جو تعارف کرواتا ہے وہ کیا کمال کے الفاظ ہیں، اور پھر کیا سمجھایا گیا کہ وہ جس کو تم اپنا رب، اپنا خالق اور مالک مانتے ہو وہ کیا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یعنی پہلے یہ کہا اللہ ہے، اللہ ہے، وہ جس کی تم پوجا کرنے کے پابند کر دیے گئے ہو، اس کے علاوہ کوئی لائق نہیں ہے۔ اس ساری آیت کے اندر اللہ نے تقریباً 10 جملے استعمال کیے ہیں، 10 جملے، ہر ایک کے اندر جو ہے اس کا تعارف اور اس کی پہچان جو ہے وہ ایک ایک اعتبار اور حیثیت سے موجود ہے۔ اللہ الہ ہے، دیکھو اس کے پیچھے کیا ہے، کیا ایک نظریہ اور ایک سوچ ہے۔ پوری عبادات جو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ الہ ہے، یعنی بندگی کس کی ہے؟ جو اللہ ہے۔ لیکن اب یہ اس وقت مقصود نہیں ہے، آگے دیکھو کیا کہا، لا تأخذ الحی القیوم، وہ ہے اللہ، معبود برحق ہے، لیکن الحی القیوم ہے، ایسا معبود ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ دیکھو دنیا میں بھی لوگ جو ہے وہ زندہ ہوتے ہیں، لیکن وہ پہلے مردہ ہوتے ہیں، پھر زندگی ان کو بخشی جاتی ہے، پھر ان کو مار دیا جائے گا، مگر اللہ کیا الحی القیوم ہے، جو پہلے سے بھی زندہ ہے، اب بھی زندہ ہے، بعد میں بھی زندہ رہے گا۔ وہ زمانوں کے اندر اپنے آپ کی زندگی کو محدود نہیں کرتا، الحی القیوم، اور پھر اس کو اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ القیوم ہے، خود ہی قائم ہے، دوسروں کو قائم کرتا ہے، اس کو کوئی قائم نہیں کر سکتا۔ الحی القیوم، یہی وہ لفظ ہیں جن کے بارے میں دیگر حدیثوں کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور ان میں سے تمہید اچھی ہو تو اللہ رب العزت جو ہے اس شرف قبولیت کو وہ تیز تر کر دیتا ہے۔ ان میں سے فرمایا اللہ سے جب کوئی اسم اعظم کے ساتھ کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور فرمایا یہ اللہ نے اپنا اسم اعظم وہ بیان کیا الحی القیوم، الحی ہے اللہ رب العزت۔ تین جگہ قرآن مجید میں آتا ہے، ایک یہ مقام ہے، ایک سورہ آل عمران الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ایک جگہ کہا سورہ وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ تو اللہ الحی ہے، قائم و دائم، القیوم۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آدمی جو کہ یا حیو یا قیوم،
برحمتک استغیث۔ اور یہ ایک طرف تو روایات ہیں، دوسری طرف اگر تجربے میں یقین کے ساتھ بندہ جب کسی جگہ دنیا کے سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو مطلوب ہے اپنے اس مقصد کی خاطر جس میں وہ ناکامی کا سامنا کر رہا ہے، یقین کے ساتھ وہ اس ورد اور وظیفے کو دہراتا رہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے پھر اس لیے کہ اس نے اعتراف کر لیا کہ یا الحی القیوم صرف اللہ ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ دیکھو، یہ ہے ہمارا معبود جس کو ہم رب العالمین کہتے ہیں۔ ہم اس کو کیوں پوجتے ہیں، ہم اس کی بندگی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ دن اور رات کی قید سے آزاد ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہو اور اس کے ماننے والوں نے کبھی یہ کہا ہو کہ ان کا معبود جو ہے وہ سوتا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو بہت دور کی بات ہے، ہمارا رب وہ ہے جس کو اونگ تک نہیں آتی۔ ان اللہ لا ینام، وہ اللہ جو ہے وہ سوتا نہیں ہے، نہ اس کے لائق ہے کہ وہ سوئے، پھر وہ اللہ نہیں ہے، پھر وہ دیگر معبودوں کی طرح ہو جائے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ پھر آگے اقتدار اور اختیار کی بات کی۔ آج انسان جس کے پیچھے بھاگتے ہیں، مارے پھرتے ہیں، وہ فلاں چیز کا میں مالک بن جاؤں، وہ اقتدار میرے پاس آ جائے، یہ چیز جو ہے اس کی ملکیت مجھے مل جائے، کاش ایسا ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے وہ اللہ کیسا مالک ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ایسا مالک ہے آسمان و زمین کے اندر جو کچھ ہے سارے کا سارا اسی کا، وہ اس کا مالک ہے۔ آسمان و زمین کے اندر آپ کے پاس کیا ہے، ابھی کبھی غور تو کرو۔ وہ کافر آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اگر کہتے ہیں ہماری تورات کے اندر تو یہ صفات الہی بیان ہوئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیتے اور کہتے وما قدر اللہ حق قدرہ، جب تم سب کچھ مانتے ہو تو اللہ کی قدر ہی نہیں کی پھر تم نے ماننے میں۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم، ایک تعارف ایک اور جگہ بھی ہے، یہی لہو ما فی السماوات کی تشریح ہے، اللہ کتنا با اختیار ہے۔ ایک مثال دی، فرمایا والارض جمیعا قبضتہ، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار کہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی مالک ہے سب کا۔ فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا یہ زمین اور آسمان زمین اللہ کی جو ہے وہ مٹھی میں، والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ، ساری زمین اللہ اپنی مٹھی میں لے لے گا، بس سماوات مطویات، اور یہ آسمان جو اتنی بڑی جو ہے وہ مخلوق ہے، آسمان کوئی ایک نہیں، یہ 7 بڑی علامتیں جن کو نشانیاں بنا کر اللہ نے اپنے ہونے کے دلائل جو ہے وہ دیے تھے، بس سماوات مطویات بیمینہ، اللہ کے صرف ایک ہاتھ کے اندر یہ آسمان سارے کے سارے وہ اس طرح لپیٹ لیے جائیں گے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس طرح ایک کاتب اپنے مسودوں کو وہ اکٹھا کرتا ہے، ہم بھی کاغذ اکٹھا کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہ لپیٹ لیتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ ربڑ چڑھا دیتے ہیں۔ فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، بالکل اسی طرح جس طرح کاتب اپنے مسودوں کو اپنے کاغذوں کو لپیٹتا ہے، اللہ رب العزت اس زمین ساری کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے ہاتھ کے ارد گرد ان آسمانوں کو لپیٹ لے گا۔ یہ ہے مالک، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آگے کہا یہ کیا سہارے جو ہے وہ تم نے اس دنیا کے اندر پال رکھے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ اللہ نے جو سفارشیں اپنے پاس رکھی ہیں اس کی اجازت کے بغیر تو کوئی بول بھی نہیں سکتا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ پھر فرمایا دوسروں کی سفارشیں اور سفارشی ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہاں کس کی جناب ہے کہ وہ جرأت بھی کر سکے کہ اپنی زبان کو حرکت دے دے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے پیچھے یہ نہیں ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ پیچھے کیا میں کر آیا ہوں کیا ہو گیا ہے، نہیں، اس کو جو ہے وہ جو کچھ ہو گیا ماضی اس کا بھی پتہ ہے، حال سے بھی باخبر ہے، آئندہ کیا ہونے والا ہے سب اس کو معلوم۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، لیکن بندو تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے، تم سمجھتے ہو ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء،
اس کے علم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ایک ہی خوبی فرمایا یہ اللہ کا علم اسی طرح ہے۔ موسیٰ اور خضر کا جب مکالمہ ہوا، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک جو ہے وہ چڑیا اڑتی ہوئی آئی ہے اور سمندر میں سے اپنی چونچ میں سے پانی لے کر چلی گئی۔ تو پھر حضرت خضر نے موسیٰ سے کہا کہ آپ نے دعویٰ بہت بڑا کر دیا ہے، ورنہ اللہ کے علم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ اتنا ہی ہے کہ جس طرح یہ بھرے سمندر کے اندر یہ چڑیا چونچ میں پانی لے گئی ہے، میرا اور تیرا علم اور سارے جہان کا علم ایک طرف ہے، وہ اتنا ہی ہے جتنا چڑیا جو ہے وہ چونچ میں لے گئی، باقی سارے کا سارا سمندر اللہ کا علم ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، کہاں وہ آرام کرتا ہے، کہاں وہ بیٹھتا ہے، کہاں وہ مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، فرمایا وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی وہ تو اتنی وسیع ہے، اتنی بڑی ہے کہ آسمان و زمین کو جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے۔ مطلب کیا؟ آسمان و زمین سے کہیں بڑی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوہ الفردوس فإنہ اعلی الجنۃ واوسط الجنہ، جب تم اللہ سے جنت کا مطالبہ اور سوال کرو تو پھر کہا کرو یا اللہ مجھے جنت الفردوس عطا کر دے۔ وہ کہاں ہے؟ اعلی الجنہ واوسط الجنہ، سب سے اعلیٰ اور اوسط جنت اگر جو ہے اس کا نام جنت الفردوس ہے۔ اور وہ کہاں ہے؟ یہ زمین ہے، اس کے اوپر آسمان ہے، پھر دوسرے اور پہلے آسمان کے درمیان 500 میل کا فاصلہ ہے، پھر تیسرا آسمان ہے، یہ 500 میل بناتے جاؤ، اور پھر اس کے بعد جب 7 آسمان مکمل ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ پھر اللہ رب العزت نے ایک جگہ رکھی ہوئی ہے، اور پھر اس کو وہ جگہ جو ہے وہ اپنے اس نبی کو دے گا۔ اس کے بعد آگے کیا ہے؟ فرمایا وفوقہ عرش الرحمن، اس کے بعد جو ہے وہ رحمان کا عرش ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، لیکن ابھی تو اس کرسی ہی کی بات ہو رہی ہے، عرش رحمان تو اس سے بھی کہیں بڑا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آسمان و زمین، یہ پوری کائنات اللہ کی کرسی کے اندر اسی طرح پڑی ہوئی ہے جس طرح بیابان کے اندر آپ کوئی چھلا یا انگوٹھی پھینک دے۔ پوری کائنات، یہ آسمان و زمین ایک انگوٹھی کی طرح ہے اللہ کی کرسی کے مقابلہ میں۔ اللہ کی کرسی میں یہ آسمان و زمین سب کچھ رکھ دو، ایک چھلا معلوم ہوگا، یہ جو ہم پہنتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ کا عرش، وہ تو اس سے، وہ پھر کرسی بھی، یہ آسمان و زمین، یہ ساری وسعتیں وہ اکٹھی کر لیں تو وہ بھی اسی طرح بن جائیں گی کہ یہ ساری اسی طرح ہے جس طرح کسی فلات زمین کے اندر یہ پھیلے ہوئے میدانوں میں آپ کوئی انگوٹھی پھینک دیں، اسی طرح یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے عرش میں پھینک دیں تو یہ اللہ کے عرش اور کرسی کی مثال وہ اس طرح کی۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، یہ ہے ہمارا رب جس کو ہم جو ہے وہ اپنا رب نہیں رب العالمین مانتے، صرف ہمارا ہی نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے۔ جہاں بھی اللہ رب العزت کا تعارف ہوا ہے رب کے حوالے سے کہا رب العالمین ہے وہ۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، آگے کیا فرمایا؟ ولا یؤودہ حفظہما، اور وہ آسمان و زمین اور پھر کرسی کی وسعت ہی بیان نہیں کرتا، وہ اپنے اختیارات ہی کا تذکرہ نہیں کرتا، فرمایا بلکہ یہ آسمان و زمین یہ جو کچھ چل رہا ہے، بندہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ بہت جلد تھک جاتا ہے، وہ آرام جو ہے اس کا طلبگار ہوتا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، یہ آسمان و زمین کے اندر ہونے والے سارے کام اور اس کے اندر تبدیلیاں، اس کا انتظام و انصراف، وہ اللہ رب العزت کو تھکاتا نہیں ہے۔ کیوں؟ وہو العلی العظیم۔ پھر دیکھو یعنی آخر میں کہا یہ سارا تعارف کروا کے العلی العظیم کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے۔ پڑھتے تم بھی ہو کہ وہ علی فلاں ہے، لیکن ہمارا العلی العظیم کون ہے؟ لا تاخذہ سنۃ سے لے کر یہاں تک پڑھو، ساری خوبیاں اللہ رب العزت بیان کر کے کہتا ہے العلی العظیم۔ وہ اللہ کیا ہے؟ العلی العظیم۔ درمیان میں جو ہے وہ پھر دیگر جملے جو ہے وہ آگے، ورنہ اللہ العلی ہے العظیم۔ تو اس کائنات کے اندر اللہ کو ماننے والوں کے لیے سب سے پہلے اللہ کی معرفت وہ بہت ضروری ہے۔ فعلم، اپنے نبی سے کہا اللہ رب العزت نے، اے نبی جان لو، پہلے علم ہونا چاہیے تمہیں، کس کی پوجا کر رہے ہو۔ یہ انجانے کے اندر خدا نہ خواستہ جو ہے وہ بغیر کسی جو ہے وہ تحقیق اور تفتیش کے نہیں، بس جو ہے وہ ڈگر پر چل رہے ہو دنیا کو دیکھتے ہوئے نہیں، فرمایا فعلم
علم کو تحقیق کی بنیاد پر ہم مانتے ہیں انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس کی بنیاد جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کے پس منظر میں کیا اللہ نے رکھا؟ علم حقیقی رکھا۔ اس لیے اللہ کی معرفت، اس کا تعارف، یہی وہ آیت ہے پھر جس کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ پر فرمایا کہ یہی وہ اللہ رب العزت کا تعارف ہے، تم اپنی زبان سے دہراتے رہو، پھر یہ اللہ سے دور کرنے والی قوت اور یہ جو شیطان ہے جس کو اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، یہ تمہارے قریب بھی نہیں پھٹک پائے گا۔ وہ حدیث یاد کرو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لمبی حدیث ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رمضان کے صدقے جو اکٹھے ہوئے تھے اس پر محافظ مقرر کیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پہلے دن ایک آتا ہے اور اس میں سے کوئی چیز چوری کر کے لے جاتا ہے، ابو ہریرہ اس کو پکڑ لیتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے میں ضرورت مند ہوں۔ یہ مومن جو ہے وہ بڑا نرم دل ہوتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے۔ 3 دن یہی کام ہوتے رہے، سب کو معلوم ہے۔ آخر میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کے بعد پوچھتے ہیں ما فعل اسیرک البارحہ، یہ اللہ نے بتا دیا اپنے نبی کو کہ رات یہ ہوا ہے۔ ابو ہریرہ سے حضور نے پوچھا ابو ہریرہ تیرے قیدی نے تیرے ساتھ رات کیا کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اس نے اپنے اہل و عیال کی حاجت کا ذکر کیا، میں نے رحم دلی کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا وہ جھوٹا بندہ ہے، پھر آئے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دن لے گیا ہے تجھ سے اور اس کی غرض پوری ہو گئی، نہیں، اگلے دن آیا، تیسرے دن آیا، اور پھر آ کر آخر میں وہ کیا کہتا ہے دعنی اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہا، میں تجھے کچھ کلمات سکھا دیتا ہوں اور یہ میرے کلمات جو ہیں وہ ذہن میں رکھنا اور ان کو یاد کر لینا، ینفعک اللہ بہا، اللہ تجھے نفع دے گا۔ ہے چور لیکن بات کر گیا۔ اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو ہریرہ حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ وہ چور تو مجھے یہ کہہ کر گیا ہے کہ اگر تم یہ کلمات دہراؤ گے تو پھر کیا ہوگا، نہ میرے جیسا شیطان تمہارے قریب آئے گا اور نہ جو ہے وہ کوئی نقصان دینے والی چیز تمہیں نقصان پہنچا سکے۔ دیگر حدیثوں کے اندر آتا ہے، جناب ابو ایوب انصاری کی ایک روایت آتی ہے مسند احمد کے اندر، اسی طرح حضرت ابی بن کعب کی روایت آتی ہے، جنی وہ مرد اور عورت دونوں یعنی مذکر اور مؤنث کی شکل کے اندر وہ مختلف لوگوں کے پاس آتے رہے، صحابیوں سے ملاقات کرتے رہے، یہی چوری کرتے رہے۔ کبھی جو ہے وہ باغ میں سے کچھ لے جاتے تھے، کہیں گھر کے اندر پڑی ہوئی کھجوریں وہ چوری کر لیتے۔ عمر رضی اللہ وہ حضرت ابو ایوب انصاری نے پکڑ لیا اس کو، اس نے بھی یہی کہا میں تجھے وہ کلمہ سکھاتا ہوں جس سے میرے جیسے شرارتیوں سے تم محفوظ رہ سکو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تائید کر دی، فرمایا قد صدقک وہو کذوب، وہ خود تو بہت جھوٹا تھا لیکن بات بڑی سچی کر گیا ہے۔ اللہ کے رسول کی تائید کے بعد جو شخص اب ان آیتوں میں سے ایک آیت یعنی اذکار مسنونہ میں سے یہ ذکر کرے گا رات کے وقت، تو اللہ رب العزت پھر اس کے لیے ایک حارس، نگران، ایک چوکیدار مقرر کر دے گا صبح تک جو اس کی حفاظت کرتا رہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے میرے بھائیوں۔ خلاصہ یہ ہے عمل کے اعتبار سے کہ رات کو سونے سے پہلے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر وہ آخر العلی العظیم تک تو پڑھ لیا کرو۔ اپنے گھروں کی شکایتیں کرتے ہیں کہ فلاں پڑے ہوئے پیسے جو ہیں وہ نکل گئے، فلاں حادثہ ہو گیا، اس لیے کہ راتیں جو ہیں وہ پھر اس جھوٹے کی بتائی ہوئی بات کے بغیر گزرتی، پھر چوریاں وہ خود ہی کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا اس کو پڑھو، یہ اللہ رب العزت ایک نگران، ایک حارس مقرر کر دیتا ہے جو تمہاری حفاظت کرے گا، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح ہر نماز کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، ہر فرض نماز کے بعد جو آدمی سورت یہ آیت الکرسی پڑھتا ہے لم یمنعہ من دخول الجنت الا ان یموت، بس اس کے اور جنت کے درمیان موت ہی رہتی ہے ورنہ اس کے جنتی ہونے میں شک کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں وہ اس آیت کی جو حقانیت ہے اس کا صحیح علم نصیب فرمائے اور پھر اس کے مطابق جو عمل کی چیزیں ہیں اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رات کے اذکار میں ہم اس کو پڑھیں، نمازوں کے بعد اس کو پڑھیں، جب بھی ضرورت محسوس ہو اور آپ کہیں
کہ یہ میرا نقصان ہو رہا ہے، اللہ پر یقین کرتے ہوئے اس آیت کی تلاوت کرو، اللہ رب العزت تمہارے نقصان کو جو ہے وہ ختم کر دے گا اور اپنی حفاظت جو ہے اس کے اندر تمہیں لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی کے اندر آخر تک جب بھی ہم زندہ رہیں اللہ تعالیٰ اس وظیفے کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔